یعنی راستے میں گری پڑی ہوئی کوئی چیز کسی کو ملتی ہے تو آج کل کے دور میں تو وہ اس کو اٹھا بھی لیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کے متعلق شریعت کے متعلق کوئی مسئلہ پوچھتے بھی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لاٹری لگ گئی یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ گئی ہے جو ان کو یہ چیز مل گئی، وہ اپنے لیے استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ جبکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں کسی بھی موقع پر بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موقع پر شریعت مطہرہ نے واضح ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ لقطہ کے متعلق بھی اگر لقطہ کسی کو ملتا ہے تو شریعت میں اس کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ شخص اس لقطے کو، اس گری ہوئی چیز کو اگر اپنے لیے اٹھاتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گا تو اس کا اٹھانا ہی شروع سے حرام ہے۔ اس کا اس لقطہ کو، اس گری ہوئی چیز کو شروع سے اٹھانا ہی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس کی نیت اپنے لیے استعمال کرنے کی ہے۔ اور اگر وہ گری ہوئی چیز کو اس مقصد کے لیے اٹھاتا ہے کہ یہ چیز کسی سے گری ہوئی ہے اور یہاں سے اس کے تلف ہونے، ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کو حفاظت کی غرض سے اٹھاتا ہے، یہ بھی جائز۔ اور اس غرض سے اٹھاتا ہے کہ اس کے مالک تک اس چیز کو پہنچا دے، اس کے مالک کو وہ ڈھونڈے گا، اس غرض سے اگر وہ اس گری ہوئی چیز کو اٹھاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، بلکہ مستحسن اور بہتر ہے کہ اس طرح کی جو چیز ہو جو تلف ہو جانے کا خدشہ ہو یا گم ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس کو مالک تک پہنچانے کی غرض سے وہ اس چیز کو اٹھائے۔ اب مالک تک پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اسی دور کے لحاظ سے کہ پرانے زمانے میں اس وقت آوازیں لگائی جاتی تھی، اعلان کروائے جاتے تھے کہ یہ چیز جس کی گم ہوئی ہے، کس کی ہے، نشانی بتا کے وہ چیز لے جائیں۔ آج کل کے زمانے میں تو تشہیر کے موقع اور بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اگر قیمتی چیزیں اخبارات کے ذریعے سے، اس طرح ٹیلی ویژن کے لحاظ سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ تشہیر کر سکتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں چیز یا فلاں مقام پر جو ہے نا کچھ رقم ملی ہے، اس کے مالک کون ہے، نشانی بتا کر وہ اپنی چیز لے جا سکتے ہیں اور اس کا پتہ بتا دیا جائے۔ یہ تشہیر ہے آج کل کے دور میں۔ لیکن کس چیز کی تشہیر کس حد تک کی جائے گی اور کس چیز ملنے والی چیز کے متعلق کتنا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ اگر مالک لیٹ ہو جائے، اگر مالک نہ آ سکے تو وہ اس چیز کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ جو چیز یا وہ جو پیسے ملے ہیں اس کی قیمت اور اہمیت کیا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، اگر وہ پیسے بہت زیادہ ہیں تو اس کے لحاظ سے مالک کا انتظار بھی کچھ زیادہ دنوں کے لیے اور اس کے لیے تشہیر بھی کچھ زیادہ کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ چیز ادنا اور گڑیا ہے تو اس کی تشہیر بھی اس کے لحاظ سے کی جائے گی اور انتظار بھی اس موقع کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ مثلا اگر آج کے دور میں کسی کو 10 روپے مل جاتے ہیں، 5 روپے مل جاتے ہیں تو آج کل کے دور کے لحاظ سے 5 اور 10 روپے کی اس طرح کی قیمت اور اس طرح کی اہمیت نہیں ہے کہ مالک اس 10 روپے کو نوٹ کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ واپس آئے گا اور اس کی جستجو کرے گا، بلکہ اس طرح کی چیز انسان اگنور کر دیتا ہے، انسان گزر جاتا ہے۔ اب اگر اتنی کم قیمت کی چیز ہے تو اس کی تشہیر کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی موقع پر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ 10 روپے کس کے ہیں یا یہ پیسے کس کے ہیں، اگر وہیں پر مالک مل جائے ٹھیک بات۔ اب اس کے لیے پورے موبائل پہ، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، اخبار پر تو ایڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 روپے ملے ہیں۔ اگر اسی موقع پر مالک نہ ملے تو ان 10 روپوں کو اگر وہ خود غریب ہے، اگر وہ خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو وہ یہ 10 روپے یا جو بھی ادنا سی چیز ملی ہے وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ غریب نہیں اور اگر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تو وہ ان 10 روپوں کو یا جو کم قیمت کی چیز ملی ہوئی ہے ان کو صدقہ کر سکتا ہے مالک کی طرف سے۔ یعنی اس صدقے کا ثواب، چلو اس نے اس لقطے کا جو حکم ہے، شریعت کا حکم پورا کیا، اس کے لحاظ سے اس اٹھانے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ جو قیمت تھی اس کو جو صدقہ کیا اس کا ثواب اس کے مالک کو ملے گا۔ اور اگر چیز بہت زیادہ قیمتی ہے اور اگر پیسے بہت زیادہ ہیں تو اس کی نوعیت کے لحاظ سے تشہیر بھی زیادہ کیا جائے، اعلانات بھی کروائے جائے، موبائل اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی تشہیر کروائی جائے کہ اس طرح سے زیادہ پیسے ملے ہوئے ہیں یا اس طرح کی قیمتی کوئی چیز ملی ہوئی ہے اور مالک جو ہے وہ آ کر لے جائے۔ اور پھر اس لحاظ سے کہ قیمت کتنی بڑی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ چیز کتنی قیمتی ہے، اس لحاظ سے وہ انتظار بھی کرے، مہینے بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چیز اتنی قیمتی ہو سکتی ہے کہ سال تک بھی مالک اسی چیز کے ڈھونڈنے میں اور اسی چیز کی جستجو میں لگا رہے گا تو سال تک بھی انتظار کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اس پیسوں کو یا اس چیز کی قیمت کو دیکھ کر ان کے ایام کے لحاظ سے انتظار کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر مخصوص ایام تک انتظار کرنے اور تشہیر کرنے کے باوجود مالک نہیں آتا تو پھر اسی چیز کے بھی وہی حکم ہے جو کہ ادنا چیز کا تھا کہ اس کو اگر وہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہے اپنے لیے استعمال کر لے، اور اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تو مالک کی طرف سے اس چیز کو یا ان پیسوں کو وہ آگے صدقہ کر دے، اس کا ثواب مالک کو ملے گا۔ اور شریعت کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے کہ لقطے کا حکم
کیا ہے وہ حکم پورا کرنے کی وجہ سے اس اٹھانے والے اس شخص کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اب اگر یہ جو قیمتی چیز تھی یہ اس نے آگے صدقہ کر دی اور صدقہ کرنے کے بعد کسی موقع پر مالک کو خبر ہوئی اور مالک اس کے بعد آیا اور اپنی چیز کا مطالبہ کرنے لگا، تو مالک اگر معاف نہ کرے، مالک اگر اجازت نہ دے کہ جو تم نے چیز میری آگے صدقہ کر دی اس کی میں اجازت نہیں دیتا، تو اس موقع پر اٹھانے والا اس چیز کی قیمت یا جتنے بھی پیسے تھے وہ اس مالک کو ادا کر دے گا، اور وہ جو اس نے صدقہ کیا تھا اس صدقے کا پھر پورا ثواب اس شخص کو ملے گا جس شخص نے اٹھانے کے بعد اس چیز کو صدقہ کیا تھا۔ تو گویا کہ راستے سے جو بھی چیز مل جاتی ہے وہ اٹھانے والی کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ شریعت مطہرہ کے لحاظ سے اس کے مالک کو ڈھونڈنا اور اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر مالک تک نہ پہنچ سکے، مالک نہ مل سکے، تو اس موقع پر پھر ان چیزوں کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر خود صدقے کا مستحق ہو تو خود استعمال کر لے، اور اگر خود مستحق نہ ہو تو آگے صدقہ کر دے۔